بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں عمران خان صاحب کو 4 کیسز میں بری کر دیا گیا ہے۔ 2 کیسز میں کل بری کیا گیا تھا اور 2 ہی کیسز میں آج ان کو بری کیا گیا ہے۔ یہ جلاؤ گھراؤ، لانگ مارچ، توڑ پھوڑ کے کیسز تھے جن میں بری کر دیا گیا ہے، یعنی ان پر کسی بھی طرح سے کوئی الزام ثابت ہی نہیں ہو سکا۔ دیگر لوگوں کو بھی اس میں بری کیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر انہوں نے صحافیوں سے بات کی ہے، جس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی ہیں۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی بات کی ہے، افغانستان کی صورتحال پر بات کی ہے، ملکی معیشت پر بات کی ہے، اور حسن حسین نواز کے کیسز کے بارے میں بات کی ہے کہ جن کی کوئی منی ٹریل نہیں آ سکی۔ آج تک نہیں پتا کہ ان کے پاس اتنی دولت کس طرح آئی اور وہ لندن کس طرح اصل میں چلے گئے، برطانیہ کس طرح چلی گئی۔ اگر سعودی عرب میں بھی ان کے پاس انویسٹمنٹ تھی، چلیے وہاں سے انہوں نے کوئی تو ڈاکومنٹ ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا کہ اتنی دولت، ارب ہا روپیہ، اتنے ڈالر، کروڑوں ڈالر آپ کس طرح سے لے کر گئے ہیں برطانیہ میں، کوئی چیز تو سامنے آتی، آج تک کچھ سامنے نہیں آ سکا، لیکن بہرحال وہ بری ضرور ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ شاید یہ بات کی ہے اڈیالہ جیل میں ہوتے ہوئے کہ 6 مہینے میں اور جیل میں رہنے کو تیار ہوں اور اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، یعنی یہ 5-6 مہینے سے زیادہ حکومت نہیں چل سکتی۔ عمران خان صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے، شاید یہ پہلی دفعہ کوئی ٹائم فریم اس طرح سے سامنے آیا ہے۔ دیگر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کا استعفیٰ آیا۔ وہ استعفیٰ تو منظور نہیں ہوا بلکہ الٹا ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کو ریموو کر دیا گیا ہے، اور صدر آصف علی زرداری نے صدر بننے کے بعد جو پہلا کوئی اس طرح کا کام کیا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہے، تو وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ہٹانے کا ہے کہ ان کو بطور سپریم کورٹ کے جج ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ان کے استعفے کا نوٹیفیکیشن معطل کر کے ان کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھیج دیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو قرار دیا گیا تھا جی مس کنڈکٹ کے مرتکب ٹھہرے ہیں یہ۔ اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف نون لیگ کی باقاعدہ سٹیٹمنٹس ہیں، پھر ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے کہ کوئی ان کی گاڑی کو روکا گیا تھا تو پرویز الہی نے کہا کہ جی میں معذرت خواہ ہوں، اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا جی میں اپنے سیکرٹری کو بھیج رہا ہوں، تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نظر آتا ہے کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی بات۔ تو اسی بنیاد پر ان کے خلاف وہ آڈیو لیکس کا معاملہ آ گیا تھا، وہ عدالت میں بھی چلا تھا، اس میں پھر کچھ ہوا نہیں، لیکن بہرحال بعد میں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ آیا وہ یہ کہ جی ان کے جو اثاثے ہیں وہ اس حوالے سے صحیح طرح وہ بتا نہیں سکے اور صحیح طرح ڈکلیئر نہیں کر سکے، یہ سارا معاملہ تھا۔ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو اب چیلنج کریں، لیکن ابھی جو خبر آئی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد شاید ان کو کوئی پینشن، کوئی مراد کچھ بھی نہیں ملیں گی، اور یہ پیچھے سے یعنی جنوری سے ہی یہ تصور ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جج ہی نہیں رہے تھے۔ اب وزارت قانون انصاف نے سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر آئین نے پاکستان کے آرٹیکل 209, 6 اور 48(1) کے ساتھ ساتھ رولز آف بزنس 1973 کے شیڈول 5(b) کے تحت صدر مملکت نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر علی اکبر نقوی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، جس کا اطلاق 10 جنوری 2024 سے ہوگا، پیچھے سے ہوگا۔ اچھا، اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن اب وہ استعفیٰ تو معاملہ سمجھیں گول ہو گیا، اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے باقاعدہ۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مراد یا پینشن جو ہے وہ ملے گی۔ میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا نا کہ 2 آراء اس میں ہیں، ایک کہا جا رہا ہے نہیں کیونکہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ریموو کیا گیا ہے، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ریموول ہے، اس میں ڈسمسل نہیں ہے، اور اس میں جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ جو ہیں پلیز ٹو ریموو سید مظاہر علی اکبر نقوی، اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے جی اب پینشن اور دیگر برات حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب ان کو ہٹا دیا گیا ہے، برطرف کیا گیا ہے۔ جبکہ عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی کے ریٹائرمنٹ کو ریموو برخاستگی میں بدل دیا، اور یہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے کہنے پر کیا، لیکن عملی طور پر مظاہر علی اکبر نقوی کو پینشن مراد مکمل ملیں گی، عملی طور پر مس کنڈکٹ کے مرتکب جج کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ ڈسمس برطرف ہوتے تو مراد اور پینشن سے بھی محروم ہو جاتے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لفظ ریموو ہی لکھا ہوا ہے، اس میں ڈسمس نہیں لکھا ہوا، تو بہرحال مس کنڈکٹ کے مرتکب بھی یہ ٹھہرے تھے۔
اب یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ جی جو استعفیٰ دے دیا ہوگا جس نے جج نے, اس کے خلاف بھی معاملات کھل سکتے ہیں. تو اب یہ نیا ایک راستہ کھل گیا ہے, جو جج ریٹائر ہو چکے ہوں گے ان کے خلاف بھی شاید کیسز کھل جائیں. تو اب کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں سابق ججز کے خلاف یہ معاملہ ہو سکتا ہے, ثاقب نثار کے خلاف ہو سکتا ہے, اور لوگوں کے خلاف, اور آج جو جج ہیں جب یہ ریٹائر ہوں گے کیا ان کے خلاف بھی پھر یہ معاملہ کھل جائے گا, یہ ایک الگ قصہ ہے. اچھا, عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو میڈیا سے بات چیت ہے وہ کہتے ہیں فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں, یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے. یعنی یہ جو عدالتوں میں اور جیلوں میں کارروائی چل رہی ہے اس کے بارے میں فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں. کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی, پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے اور ٹرسٹ بھی چل رہا ہے, القادر ٹرسٹ جو آپ جانتے ہیں یونیورسٹی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا. حسن شریف نے انگلینڈ میں 9 ارب کا گھر 18 ارب میں بیچا. برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشن پکڑ لی. یہ منی لانڈرنگ نہیں, مشکوک ٹرانزیکشن تھی. حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر خریدنے کا پیسہ کہاں سے لایا. اچھا, یہ بیچا بھی انہوں نے ملک ریاض کے بیٹے کو ہی تھا, اس نے ڈبل قیمت پر گھر بھی خرید لیا. حسن نواز اور حسین نواز پاناما میں پکڑے گئے تھے. حسین نواز نے ٹی وی پر کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں, ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سارا نظام بے نقاب ہو گیا. نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں, سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے. الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا. الیکشن کمیشنر کتنا جھوٹا شخص ہے. فافن اور سمیت پلڈاٹ سمیت 5 رپورٹس کے باوجود وہ بیٹھا ہوا ہے. سب کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے. IMF کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا. میں نے IMF کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام نہ آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے, یعنی جب تک ملک میں استحکام نہیں آ جاتا تب تک قرض روکیں. ملک میں سیاسی استحکام نہ آنے کی صورت میں قرض کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک IMF سے قرض لینے کا کوئی فائدہ نہیں. پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا. افغانستان پر ایئر اسٹرائک حملے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوا. ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں. افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے سے دہشت گردی بڑھے گی. افغانستان میں جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. طالبان اور امریکہ کے ڈائلاگ ہم نے کروائے. بانی PTI, ہمارے دور میں افغان حکومت نے TTP کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی. جنرل باجوہ سے کہا تھا جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں, دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. جنرل باجوہ کور کمانڈر کانفرنس میں کہتا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے. جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کے حوالے سے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. PDM حکومت نے افغانستان پر کوئی توجہ نہیں دی. ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہیں, خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. یہ جس جنرل نے افغانستان اور امریکہ کے ڈائلاگ کروائے اسی کو شریفوں کے کہنے پر ہٹایا گیا. جنرل فیض کو ہٹا کر باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا, ملکی مفاد کا نہیں سوچا. PTI کو کرش کرنے کے لیے مجھے 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئیں. PTI کو کرش کرنے کا پلان فیل ہو گیا. میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا, اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی. یہ سب سے اہم سٹیٹمنٹ ہے. 5-6 ماہ میں جیل میں رہوں گا, اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی. مجھے معلوم ہے یہ حکومت 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتے گی. اچھا, اب تک عمران خان صاحب کی ساری پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں, اور یہ بات حبیب اکرم صاحب جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ جی اب میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے گا, اس کے کیسز ختم کیے جائیں گے, مجھے گرفتار کیا جائے گا, مجھے نااہل کیا جائے گا, نواز شریف کو اہل کیا جائے گا, میری پارٹی کو توڑا جائے گا, لوگوں کو اندر کیا جائے گا, اور پھر الیکشن ہوں گے تو الیکشن میں جیت جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا. اور اچھا, یہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا, الیکشن سے پہلے یہ پیشگوئیاں حبیب صاحب نے بتا دی تھیں, اور کہا کہ میں نے بڑی حیرانی سے کہ کس طرح یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں عمران خان, لیکن وہ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا گیا. تو پھر وہ کہتے تھے اب الیکشن آ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں پیشگوئی درست ثابت ہوتی ہے عمران خان کی, باقی تو درست ثابت ہوئی. تو وہ پیشگوئی بھی ٹھیک ثابت ہوئی, عمران خان الیکشن بھی جیت گئے, تحریک انصاف بھی جیت گئی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پری پول ریگنگ کے بعد پوسٹ پول ریگنگ بھی کتنی زیادہ کرنی پڑی, جو اب تک جاری ہے. اور اب عمران خان صاحب پیشگوئی کر رہے ہیں کہ 5 سے 6 ماہ مجھے اور جیل میں رکھا جائے گا, پھر حکومت ختم ہو جائے گی. یہ 5-6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتی. ہماری اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز کی کمی ہے. ڈالر ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے, اور یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے ممکن ہے. اچھا, ڈالر ملک میں اگر لانے ہیں تو بیرون ملک پاکستانیوں کی مدد سے لائے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مامے لگتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم پاکستان کے معاملات پر بات کرنے والے, تنقید کرنے والے, وہ مامے لگتے ہیں. وہ تو شدید ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اوورسیز کے خلاف. عمران خان سب کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم بہتری لا سکتے ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جب مستحکم حکومت ہوگی. موجودہ صورتحال سے ہمیں صرف بین الملک مقیم پاکستانی ہی نکال سکتے ہیں. جو حالات ہیں ان سے صرف ہمیں پاکستانی جو باہر ہیں وہ نکال سکتے ہیں. علی امین کو صوبہ چلانا ہے اور اسے پیسے چاہیے. علی امین گنڈا پور صوبے کا شیئر لینے کے لیے وزیر اعظم سے ملا. علی امین گنڈا پور کو وزیر اعظم کے ساتھ تصویر اس وقت بنوانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے. وفاق خیبر پختونخوا کو پیسے نہیں دے گا. شریفوں سے زیادہ ناقابل اعتماد کوئی نہیں.
شریف پھنس چکے ہیں. اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا. عارف الوی سے کوئی ناراضگی نہیں, اس نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی. میری طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا, دوسری طرف سے میرے نام پر کانٹا لگایا گیا تھا. 9 مئی ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا. جنرل سرفراز کی شہادت پر بہت دکھ تھا. جنرل سرفراز کی شہادت کا فوج کو ناقابل اطلافی نقصان ہوا. سوشل میڈیا ایک سمندر ہے, ہمارے کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے فوج کے شہداء کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی. یہ جناب عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو ہے. القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے اور باقی کیسز کے بارے میں اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی سائفر کا معاملہ بھی ہائی کورٹ میں ہے اور آج بھی ایسے نظر آیا کہ کہا گیا جی جو سرکاری وکیل پرووائڈ کیا گیا تھا, سلمان صفدر کا کہنا ہے وہ تو عمران خان صاحب کے خلاف اب بھی پیش ہو رہا ہے. یعنی جو عمران خان کے خلاف وہاں پر پروسیکیوشن کے ساتھ بھی آتا رہا, اب بھی عمران خان کے خلاف کیسز بھی پیش ہو رہا ہے. وہی وکیل عمران خان صاحب کے دفاع کے لیے سرکاری طور پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی یہ والا وکیل عمران خان کا دفاع کرے گا. اس نے کیا خاک دفاع کرنا تھا. تو یہ سائفر کیس بھی چل رہا ہے, اس میں بھی جو پیش رفت ہوگی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ حافظ.